سورہ قیامت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بیوم القیامہ، تعالیٰ کہہ رہا ہے میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں۔ ولا اقسم، اور میں قسم کھاتا ہوں بنفس لوامہ، تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا قسم کھا رہا ہوں قیامت کے دن کی، اور ایسے ہی نہیں قسم ساتھ اس نفس کی لوامہ، ملامت کرنے والے کی۔ ایحسب الانسان، اس صورت میں دیکھنا انسان کا لفظ، تعالیٰ انسان کی بات کہہ رہا ہے۔ ایحسب الانسان، کیا انسان یہ حساب کرتا ہے، کیا انسان یہ حساب کرتا ہے ان لن نجمع عظامہ، کہ ہم نہیں ہیں جمع کرنے والے اس کی ہڈیاں۔ بلا، بلکہ قادرین، ہم تو اس چیز کی قدرت رکھتے ہیں، الا اوپر اس کے، ان نسویہ، کہ ہم برابر کر دیں، درست کر دیں، بنانہ، اس کی انگلیوں کے پور تک، اس کی فنگر پرنٹس وہ برابر کر دیں گے۔ بلکہ حقیقت یہ ہے، بل یرید الانسان، یہ انسان یہ ارادہ کرتا ہے، لیفجر امامہ، کہ وہ فاجر ہی رہے آگے اپنے، امامہ خود سری کرتا جائے، کہ کوئی اس کو روکنے والا نہ ہو۔ انسان یہ چاہتا ہے کہ بس میں ہوں، میں سب کچھ ہوں، آل ان آل ہوں۔ یسألو، وہ سوال کرتا ہے، ایان یوم القیامہ، کب ہے قیامت کا دن؟ بندہ بولے کون سوال کرتا ہے؟ جو لوگ جواب دے رہے ہیں، جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ 10 محرم کو ہوگی، کسی نے سوال کیا ہے تو جواب دیا ہے نا، تو جو جواب کسی نے سوال کیا جو اس کو جواب دے رہا ہے وہ اسی طرح کا ہے، سوال کرنے والے کی طرح کا، ورنہ وہ اس کو یہ سورت پڑھ کے سنا دیتا۔ کسی نے کہا جمعے کے دن ہوگی، وہ اسی طرح کا ہے جو سوال کرنے والا ہے۔ اللہ کا رسول تو تم کو یہ بتا رہا ہے، یہ اللہ کا رسول ہے، یہ محمد الرسول اللہ بول رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس پہ تنزیل کی ہے اور وہ بول رہے ہیں۔ یسأل ایان یوم القیامہ، یہ لفظ سب سے پہلے کن ہونٹوں سے، کس زبان مبارک سے بیان ہوا؟ محمد رسول اللہ سے پہلے یہ بیان نہیں ہوا۔ تم نے اور میں نے تو اللہ کی آواز ہی سنی نا، یہ ہمارے گھر میں تو اللہ کی طرف سے تو نازل نہیں ہوا نا، یہ محمد الرسول اللہ پہ تنزیل ہوئی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ انسان یہ ارادہ کرتا ہے کہ وہ آگے بھی خود سری کرتا رہے، پوچھتا یہ ہے کب ہوگا قیامت کا دن، وہ یہ حساب لگا رہا ہے کہ ہم اس کی بکھری ہوئی ہڈیاں اکٹھی نہیں کریں گے۔ تعالیٰ کہہ رہا ہے بلکہ ہم تو قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کے پرنٹس تک، فنگر پرنٹس تک بنا دیں گے۔ تو وہ یہ سوال کر رہا ہے کب ہوگا قیامت کا دن؟ تو فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، جب جو بصر ہے، نظر جو تیری ہے، جو تیری بصارت ہے، وہ چندھیا جائے، برق بجلی سے ہے۔ وَخَسَفَ الْقَمَرُ، چاند جو ہے وہ دھنسا دیا جائے۔ کیا بات ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَخَسَفَ الْقَمَرُ، خَسَفَ دھنسا دینا، چاند جو ہے وہ دھنسا دیا جائے۔ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور سورج اور چاند جو ہیں وہ جمع کر دیے جائیں۔ یقول الانسان، دوبارہ انسان کی بات آ رہی، انسان یہ کہے یومئذ، اس دن، این المفر، کہاں ہے فرار کی جگہ، کہاں ہے بھاگنے کو، کہاں بھاگیں؟ کلا، ہرگز نہیں، لا وزر، کوئی نہیں، کوئی جگہ نہیں ہے بھاگنے کی۔ الی ربک یومئذ المستقر، آج تو تجھے اپنے رب کے پاس جا کے ٹھہرنا ہے۔ ینبأ الانسان، وہ انسان کو نبا انفارم کرے گا، نبا انفارم کرے گا، خبر دے گا، یومئذ، اس وقت، اس دن، بما قدم واخر، جو آگے لے کر آیا، جو اس نے چھوڑ دیا۔ بلکہ بل الانسان، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بل الانسان، پھر انسان کی بات آ رہی ہے۔ بل الانسان، بلکہ جو انسان مخلوق ہے، علی نفسہ بصیرہ، خود کے نفس کے اوپر دلیل ہے، بصارت ہے۔ بصر کا جو لفظ آتا ہے اس پہ غور کرو، اپنے نفس کو ہی دیکھ لے تو اس کو جواب سارے مل جاتے ہیں۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، شرط یہ ہے ولو القی معاذیرا، عذر ڈالنے والا نہ ہو، ہیلے بہانے بنانے والا نہ ہو، معاذیرا، عذریں بنانے والا نہ ہو، آرگومنٹس کرنے والا نہ ہو۔ آرگومنٹس کیسے کرتا ہے؟ اب اگلی آیت میں دیکھو کیسے آرگومنٹس کرتے ہیں۔
لا تحرک به لسانک لتعجل به، تحرک حرکت دینا، تو مت فاسٹ موو کر، بھی ساتھ اس کے، اس قرآن کی، یہ تجھے اللہ کا رسول کہہ رہا ہے، تجھے اور مجھے، لسانک ساتھ اپنی زبان کے، لتعجل به کہ اس کے ساتھ جلدی کرے۔ آگے لکھا ہوا آ رہا ہے کلا ہرگز نہیں، بل تحبون العاجلہ، تم بہت سارے لوگ، تحبون دوست رکھتے ہو، انسان کی بات آ رہی ہے، عاجلہ عجلت کی، جلدی جلدی پڑھتے ہو، وتذرون الآخرہ، اور آخرت کو چھوڑ جاتے ہو، یعنی اس کو جب ٹھہر ٹھہر کے پڑھو گے تو تمہیں آخرت یاد رہے گی کہ اللہ نے کہا کیا ہے۔ تم نے جوڑ دی نبی علیہ السلام، وہ تو تمہیں یہ تعلیم دے رہے ہیں، اللہ نے ان کے اوپر نازل کی ہے، وہ تمہیں بتا رہے ہیں، آج کی تاریخ میں بتا رہے ہیں۔ تم کہہ رہے ہو کہ وہ جبریل آگے اور وہ نبی علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ جب ہم قرآن پڑھ رہے ہوں تو تم اپنی زبان تیز تیز نہ ہلاؤ۔ اللہ کی بھی شان میں گستاخی کر رہے ہو، جبریل کی بھی اور نبی علیہ السلام کی بھی ذات اقدس میں توہین کر رہے ہو۔ اللہ کا رسول تمہیں تعلیم دے رہا ہے، خود سے نہیں دے رہا، اس پر اللہ کی طرف سے تنزیل ہے۔ لا تحرک بھی، مت حرکت دے ساتھ اس کے، لسانک تیری زبان کو، لتعجل بھی کہ تو اس کے ساتھ اجلت کرے، ان علینا جمعہ، اوپر ہمارے ہے اس کا جمع کرنا۔ کیا کرنا؟ جمع کرنا، جو پچھلی صورت میں یاد کر رہا ہے، جمع کرنا، وقرآنہ، اس کا پڑھنا، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، جب ہم اس کو پڑھیں، تیرا کیا کام ہے؟ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، تو اس کے پڑھے کی اتباع کرے، ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، پھر ہمارے اوپر ہے اس کا سمجھانا، اس کا بیان مبین، بینات، پھر ہمارے اوپر ہے اس کا سمجھانا۔ تو اس پڑھے ہوئے کی پیروی کر کہ جو لکھا ہے اس پہ عمل کر، یا جمع کرنا تیرا کام نہیں ہے۔ کلا، ہرگز نہیں، بل تحبون العاجلہ، تم بہت سارے لوگ، تحبون جمع کے صیغے میں آ رہا ہے، العاجلہ عجلت کو چاہتے ہو، جلدی 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 جلدی، وتذرون الآخرہ، اور آخرت کو چھوڑے دیتے ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وجوہ یومئذ ناظرہ، کتنے چہرے اس دن تازہ ہیں، الی ربہا ناظرہ، دیکھنے والے خود کے پالنے والے کی طرف، وجوہ یومئذ باسرہ، وہی بصرہ، کتنے چہرے اس دن بگڑے ہوئے، تظنو، خیال کرتے ہوں گے، ان یفعل، یہ کہ ہونے لگا ہے، بہا، ساتھ ان کے، فاقرہ، کمر توڑنے والا معاملہ، اب ان کو لگ رہا ہوگا کہ اب ہماری شامت ہے، کیونکہ وہ آخرت چھوڑ گئے ہیں، وہ قرآن کے ساتھ جلدی جلدی کرتے آئے ہیں، انہوں نے دیکھا ہی نہیں رہتا نصیحت، ویسے ہی کہ تیری ماں نے کہا تھا بوڑھے کو روڈ کراس کرا دینا، وہ نصیحت یاد کرتا رہا، بوڑھے کو روڈ کراس کرانی ہے، بوڑھے کو روڈ کراس کرانی ہے، بوڑھے کو روڈ کراس کرانی ہے۔ بوڑھا سامنے آیا تو اس نے پیٹھ دکھا دی، یار کون بوڑھے کو پکڑے اور روڈ کراس کرائے، اب وہ نہیں کرا رہا، وہ جلدی جلدی قرآن پڑھ رہا تھا، جلدی جلدی قرآن پڑھ رہا تھا، جلدی جلدی قرآن پڑھ رہا تھا، کیا تعالیٰ کہہ رہا تھا ناپ تول میں کمی نہیں کرنا، وہ ناپ تول میں کمی نہیں کرنا، وہ تیزی سے پڑھتا ہوا چلا گیا، وعدہ خلافی نہیں کرنا، وہ تیزی سے پڑھتا ہوا چلا گیا، یا وہ گا کے پڑھ رہا ہے، اور تم وعدہ خلافی نہیں کرنا۔ آج کل تو جو لوگ پڑھ رہے ہیں وہ اردو بھی، جب وہ اپنے ممبر پہ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں وہ اردو بھی عربی والے انداز میں گا کے پڑھ رہے ہیں، گا کے پڑھ رہے ہیں، وہ اپنی دکان چمکا رہے ہیں۔ بھئی یہ نصیحت ہے، اس نصیحت پہ عمل کرو، یہ کسی کی دکان نہیں ہے، اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ نے اپنے رسول پہ تنزیل کی ہے، تجھے اور مجھے تو اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننی ہے۔ اپنی دکان کھول کے بیٹھ گیا، اپنی دکان کھول کے بیٹھ گیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو وہ پھر یہ خیال کریں گے کہ ہمارے ساتھ کمر توڑنے والا واقعہ ہونے لگا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کلا، ہرگز نہیں، اذا بلغت التراقی، جس وقت پہنچتی ہے جان حلق کو، وکیلا، اور کہا جاتا ہے من راک، کون ہے یہ اس کو جھاڑ پھونک کرنے والا، کون اس کو ہلا رہا ہے، وزن، اور پھر یہ گمان کرتے ہو انہ الفراق، کہ بس اب یہ ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں کہ اب تو جدائی ہے، وتفت الساق بالساق، اور لپٹ جائے پنڈلی سے، پنڈلی پہ چڑھ جائے۔ اب لوگ بولیں گے ہاں جی اس کا مطلب بتائیں، اس کا کیا مطلب ہے، تو یہ لوگوں کے متعلق تعالیٰ نے کہا جن کی سوچ میں ٹیڑھ ہے وہ لوگ متشابہات کے پیچھے جاتے ہیں۔ بس جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا اس کا کیا مطلب ہے، وَتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے
یہ وہ دن ہے تجھ کو تیرے پالنے والے کی طرف کھینچے چلے جانا ہے. الی ربک یومئذ المساق وسیق الذین کفروا الی جہنم سیق مساق. You should have to move now towards your Lord. اپنے رب کے پاس جانا ہے، تمہیں موو کرنا ہے. اب آگے بات آ رہی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فلا صدق ولا صلی، جہاں سے ساری بات الحمدللہ تعالیٰ نے ہم کو ہدایت دی. جس نے تصدیق نہیں کی، ویریفیکیشن نہیں کی، فلا صدق، سچا نہیں جانا. اللہ تعالیٰ نے جو اپنے رسول کے اوپر کتاب بھیجی اس کو سچا نہیں جانا. ولا صلی، اور صلاۃ نہیں کی. اب وہ کیسے صلاۃ نہیں کی؟ اس نے پھر کیا کیا؟ ولیکن کذبا جو ہے وہ صدقہ کا اپوزٹ ہے. اس نے تصدیق کے بدلے تکذیب کی ہے. اس نے تصدیق کے بدلے تکذیب کی ہے کہ اللہ کی آیت کی تصدیق نہیں کی، اس کو سچ نہیں جانا، اس کو جھٹلا دیا ہے. یہ مطلب نہیں کہ وہ یہ بول رہا ہے کہ یہ جھوٹی آیت ہے، مان رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے آیت ہے، اس کو جھٹلا رہا ہے. کیسے؟ وَتَوَلَّى صلاح، کہ اگر وہ اس کی تصدیق کرنے کا مطلب کیا تھا، اس کے ساتھ جڑتا. جڑنے کی ابھی بات کی تھی جب آف ایئر تھے. فلا صدق، اس نے تصدیق نہیں کی، سچ نہیں جانا. ولا صلی، اس کے ساتھ جڑا نہیں، اوبے نہیں کیا. تو پھر کیا کیا؟ ولیکن کذبا، اس نے تکذیب کی، جھٹلایا. وتولی، پھر کیا؟ تو کذبا جو ہے وہ صدقہ کا اپوزٹ ہے، اور تولا جو ہے وہ صلاح کا اپوزٹ ہے. تولا کا مطلب ہے ڈائیورٹ ہو جانا، پیٹھ دکھا دینا، واپس چلے جانا. اور صلاح کا مطلب کیا ہے؟ پیچھے پیچھے چلنا. تو اللہ جب تم کو کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، ابراہیم جہاں کھڑا تھا اس کے پیچھے پیچھے چلو. ان لوگوں نے ابراہیم کے 2 پاؤں کے نشان بنا دی، فٹ پرنٹس بنا دی، اور کہہ رہا ہے وہاں جا کے نماز پڑھ. اب کوئی لوگ بولیں گے 2 رکعت پڑھوں، 4 رکعت پڑھوں، عصر کی پڑھوں، زور کی پڑھوں، کون سی پڑھوں؟ جتنے منہ پھر اتنی باتیں. کیا اللہ تعالیٰ تجھے قرآن میں بار بار نہیں کہتا فاتبع ملت ابراہیم حنیفا، فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین؟ ابراہیم کہاں کھڑا تھا؟ وما کان من المشرکین پہ کھڑا تھا. اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا تھا، اس کے پیچھے چل. مصلی، جو صلاح ہو. مصلی کیا ہے؟ کس چیز کے پیچھے چلنا ہے؟ کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا. تصدیق کے ساتھ تصدیق کرنی ہے، مطلب اللہ کے حکم کے ساتھ جڑنا ہے. جڑنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کی اللہ تعالیٰ نے کیسے کی تفصیل قرآن مجید میں. کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ بقرہ میں آ رہا ہے 30 رکوع میں. وَيَقْطَعُونَ، وہ ڈسکنیکٹ کرتے ہیں، قطع کرتے ہیں. وَيَقْطَعُونَ، آیت نمبر بتا دیتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ آیت نمبر ہے 27. الذین ینقضون عہد اللہ، جو لوگ اللہ کا عہد توڑتے ہیں. اللہ سے کیا عہد کر آئے ہو آپ؟ اللہ آپ کہہ رہے ہو نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں تیرا عبد ہوں. تو تعالیٰ کہہ رہے ہیں الذین ینقضون عہد اللہ، جو اللہ کا عہد توڑتا ہے. من بعد میثاقہ، بعد اس کے کہ حلف لینے کے بعد، میثاق لینے کے بعد، مضبوطی اس کے بعد. مطلب وَيَقْطَعُونَ، وہ قطع کرتا ہے ما آمر اللہ، جو اللہ کا حکم ہے، بھی ساتھ اس کے، ڈسکنیکٹ کرتا ہے خود کو. ان یوصل، یہ کہ اس کے ساتھ جڑا جائے. اللہ کے حکم کے ساتھ کنیکشن بنانا ہے، یہ ہے اللہ کا حکم، یہ ہے صلاۃ، یہ ہے اللہ کا ذکر. اقیم الصلاۃ، میک اے کنیکشن، اس کے ساتھ کنیکشن بناؤ، اس کے ساتھ جڑو، اللہ کے ذکر کے ساتھ جڑو. اللہ کے ذکر کے ساتھ جڑنے کا مطلب کیا ہے؟ اب یہ محاورتاً بات کی جا رہی کہ اس نے ایسی بات کہی میرے تن من میں آگ لگ گئی. مطلب بولے تم ٹھیک ٹھاک کھڑے ہو، کہاں آگ لگی؟
میرا سینہ جل رہا ہے، جل نہیں رہا، وہ محاورتاً بات کر رہا، اس کی سوچ بہت تنگ ہے، محاورتاً تنگ کے لفظ کو استعمال کر رہا ہے۔ تم بول رہے ہو کہ یہ درزی نے میری قمیض تنگ سی ہے، اب تم محاورتاً بات نہیں کر رہے، وہ تنگ سے مراد تنگ ہے۔ سمجھ رہے ہو نا؟ اللہ کے حکم کے ساتھ جڑنے سے مراد کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ناپ تول میں کمی نہ کر، تو ناپ تول پورا، لوگوں کو پورا مال دے، یہ تو نے صلاۃ قائم کی۔ صلاۃ کیا ہے کہ ناپ تول میں کمی نہ کر، تو نے صلاۃ کیسے کام کی؟ ناپ تول میں کمی نہیں کر رہا۔ صلاۃ کیا ہے؟ ماں باپ کے ساتھ احسان کر، تو نے صلاۃ کیسے قائم کی؟ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کر رہا ہے۔ صلاۃ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کر، تو نے صلاۃ کیسے قائم کی؟ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا۔ صلاۃ یہ ہے یتیم کے مال کے قریب نہ جا، سوائے ایسے کہ احسن طریقے سے گیا، تو نے صلاۃ قائم کی۔ صلاۃ یہ ہے زنا نہ کر، تو زنا سے بچا، تو نے صلاۃ قائم کی۔ صلاۃ یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہ اولاد کا قتل نہ کر، تو اولاد کے قتل سے رکا، تو نے صلاۃ قائم کی۔ صلاۃ یہ ہے بے حیائی نہ کر، تو بے حیائی سے رکا، تو نے صلاۃ قائم کی۔ اللہ خود کو اللہ کے حکم سے جوڑ دیا تو نے۔ جب تو نہیں جوڑے گا تو جو تو نے اللہ سے عہد کیا کہ میں تیرا عبد ہوں، تو نے اس عہد کو توڑ دیا۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ۔ سورہ رات میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ریپیٹ کیا، یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 27 تھی۔ اب یہ ہے وَرَتَّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ اب سورہ رات میں جب چلے جاؤ گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ رعد آیت نمبر جو ہے 21 اور 22، آیت نمبر 21 اور 22، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 20، 21 اور 22۔ الذین یوفون بعہد اللہ، وہاں آیا تھا الذین ینقضون بعہد اللہ، جو اللہ کا عہد توڑتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، قطع کرتے ہیں اس چیز سے جو اللہ نے کہا ہے جڑو۔ یہاں اس کا پورا اپوزٹ بتایا جا رہا ہے، غور سے سنو۔ الذین، وہ لوگ، یوفون بعہد اللہ، جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں۔ ولا ینقصون المیثاق، میثاق نہیں توڑتے۔ وہ کیا تھا؟ والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہم۔ یہاں پر آ رہا ہے الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، میثاق نہیں توڑتے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ والذین، وہ لوگ، یصلون، جو جڑتے ہیں، ما امر اللہ، جو اللہ نے حکم دیا ہے۔ تم لوگ اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ کا شکر کیسے ادا کرو گے؟ کہ جو اللہ نے تم کو ہدایت دی ہے وہ بیان کرو گے۔ والذین یصلون، وہ جو جڑتے ہیں، جو کنیکشن بناتے ہیں، میک اے کنیکشن۔ کس سے کنیکشن بناتے ہیں؟ ما امر اللہ، جو اللہ نے حکم دیا ہے، بھی، ساتھ اس کے، ان یوصل، کہ اس کے ساتھ جڑو۔ پوری آیت لکھی ہے کیسے؟ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، ہے نا، یخشون ربهم بالغیب واقام الصلاۃ، یخشون ربهم بالغیب واقام الصلاۃ، کہ یخشون کا مطلب بتایا تھا دب جاتے ہیں، لمیٹڈ ہوتے ہیں، کنٹرول میں دیتے ہیں خود کو، بالغیب، غیب کے ساتھ، کہ دکان کا شلٹر ڈاؤن ہے، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، وہ کہہ رہا ہے 20 کلو دودھ ہے، میں اس میں 10 لیٹر پانی ڈال دوں، کسی کو نہیں پتہ چلے گا۔ میرا 10 کلو ایک لیٹر 200 کا ہے تو میرا 2000 روپے کا اضافہ ہو جائے گا، تو 40 کلو میں 20 کلو ملا دے گا تو کتنا پیسہ بنا لے گا۔ وہ کہہ رہے جو ایمان والا ہے وہ اللہ کے حکم سے کٹ گیا نا، جو ایمان والا ہوگا، یخشون ربہم، یہاں پر غیب کی بات نہیں آ رہی، دوسری جگہ انما تنذر الذین یخشون ربہم بالغیب واقام الصلاۃ، جو اللہ کا حکم ہے قرآن اس پہ قائم رہتا ہے۔ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، خود کو کنٹرول میں دیتا ہے خود کے پالنے والے کے۔ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ،
برے حساب سے ڈرتا ہے کہ قیامت کے دن میرا اتنا غلط حساب کتاب ہوگا، اللہ تعالیٰ سامنے لے آئے گا کہ تو نے اپنے ماں کے ساتھ بدتمیزی کی، اپنے باپ کے ساتھ بدتمیزی کی، تو نے زنا کیا، تو نے فحاشی کی، تو نے اولاد کا قتل کیا، تو نے میرے ساتھ شرک کیا، تو نے ناپ تول میں کمی کی، تو یتیم کا مال کھاتا رہا، تو وعدہ خلافی کرتا رہا، تو نے امانت میں خیانت کی، تو میرے رستے سے ہٹ کے دوسرے رستوں پہ چلتا رہا۔ سوء الحساب سے وہ خوف کھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے والذین صبروا، جو ڈٹے رہتے ہیں کہ مصیبت اور مشکل آ رہی ہیں، اور تو سنو، مصیبتیں اور مشکلیں آ رہی ہیں، مصیبتیں اور مشکلیں آ رہی ہیں، وہ صبر کر رہا ہے، ڈٹا رہا ہے، کیا ابتغاء وجہ ربہم، اپنے رب کی رضا چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی رہے۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، جو اللہ نے یہ کہ صلاۃ بھیجی ہے اس کی تصدیق کرتا ہے، اس کی تکذیب نہیں کرتا، تولا نہیں کرتا۔ کیا کرتا ہے؟ وَأَنفِقُوا، خرچ کرتا ہے، مما رزقناہم، جو میں نے اس کو رزق دیا، سرًا وعلانیہ، صبح و شام، علانیہ، چھپا ہوا۔ وَيَدْرَؤُونَ، اور دفع کرتا ہے، بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، برائی کو دفع کرتا ہے اچھائی سے۔ اب برائی اچھائی سے کیسے دفع ہوتی ہے؟ یہاں صلاۃ کی بات آئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اقم الصلاۃ طرف، سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکریٰ۔ صلاۃ کیسے تمہیں برائیوں سے اچھائیوں کو کیسے دور کرے گی؟ اللہ نے کہا نا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ یہ جو کتاب ہے جب تم اس پہ عمل پیرا ہو جاؤ گے تو اس کے عمل پیرا ہونے سے، کیونکہ یہ صلاۃ ہے، جب تم اس پر عمل پیرا ہو جاؤ گے تم سے برائیاں دور ہو جائیں گی۔ جو برائیاں کاؤنٹ کی تھی یہی ہیں برائیاں۔ تو صلاۃ پہ قائم ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ دفع کرتا ہے، ہٹاتا ہے، یدرؤون بالحسنۃ السیئۃ، اچھائی سے برائی کو ریپل کرتا ہے، ہٹاتا ہے، دفع کرتا ہے، دور کرتا ہے۔ تو تعالیٰ نے کہا ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ صلاۃ جو ہے یہ ذکر ہے للذاکرین۔ تعالیٰ نے کہا نا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، اور ذکر اللہ نے کس کو کہا؟ انہ لذکر لک ولقومک وسوف تسألون، یہ تیرے اور تیری لوگوں کے لیے نصیحت ہے، ذکر ہے، بہت جلد کوشچن کیے جاؤ گے، تو پھر ڈرتے کس بات سے ہو؟ اس ذکر کی نصیحت حاصل کرو، اس پہ قائم ہو جاؤ۔ جب تم اس پر قائم ہو جاؤ گے تم سے برائی ہٹ جائے گی۔ ہاں اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، جو زکوٰۃ کی جو بات ہے، جو زکوٰۃ کی بات ہے، تو پاک ہو جائے گا نا، جب تجھ سے یہ برائیاں ہٹ جائیں گی پاک ہو جائے گا۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں بار بار کہا ہے، صبح و شام، دن رات، اپنی استطاعت کے مطابق۔ تو یہاں جو بات آ رہی ہے وہ فلا صدق ولا صلی، جس نے اللہ کے حکم کی تصدیق نہیں کی۔ صفحہ نمبر ہمیں 1387 پہ، فلا صدق ولا صلی، سچ نہ جانا، مطلب سچ نہ تصدیق کرنے کا مطلب یہ کہ تجھے ایک کام کیا تھا، جب تو وہ پر عمل پیرا ہوگا تب تو نے اس پہ ویریفیکیشن کی نا، تو نے اپنے نفس کی تصدیق کی کہ ہاں میں منہ سے بولتا تھا میں ایمان والا ہوں، آج میں نے کر کے دکھایا، مگر جب وقت آیا تو نے کیا کیا؟ کذب، جھٹلا دیا، وتولی، اور تو پھر گیا۔ ثم ذهب الى اهله يتمطى، پھر گیا اپنے گھر والوں کی طرف اکڑتا ہوا۔ اولا لک فاولا، تباہی ہے تیری، تباہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ثم اولا لک، پھر تیری تباہی ہے، فاولا، پس خرابی ہے۔ یحسب الانسان، کیا انسان یہ حساب لگاتا ہے، ان یترک سدی، کہ وہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا بیکار؟ وہی بات ہے کہ انسان یہ گمان کرتا ہے، بل یرید الانسان لیفجر امامہ، کہ وہ آپ خود سے نہیں کرتا چاہتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ بس میرے کو کسی کے پکڑنا ہو۔ کیا یحسب الانسان، کیا انسان یہ حساب لگاتا ہے، ان یترک سدی، کہ وہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ اللہ نے تجھ کو اتنی نعمتیں دی، اتنی تجھے نعمتیں دی تھی، تو نے اس کو رب نہیں مانا نا۔ اگر تو اس کو رب مانتا، اگر تو اس کو رب مانتا تو تجھے اور دیتا، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے میں تمہیں اور دوں گا۔
شکر مطلب تمہیں جو اللہ نے نعمت دیا اس میں سے جب تم ایکسیپٹ کرو گے کہ اللہ نے دیا ہے تو میں اس میں سے خرچ کروں، تو تعالیٰ کہہ رہا ہے میں تجھے اور دوں گا۔ جب وہ دیکھے گا کہ ہاں یہ میرا بندہ ہے، جو یہ امانت میں خیانت نہیں کر رہا ہے، میں اس کو دے رہا ہوں، یہ اپنا کھا رہا ہے، بیوی بچوں کو کھلا رہا ہے، اور جو اوپر کا ہے وہ میری راہ میں خرچ کر رہا ہے، وہ اللہ تمہیں اور دے گا۔ جب تم اس پہ سانپ بن کے بیٹھ گئے تو پھر وہ تمہیں ڈھیل دے دے گا، اس پہ جب تمہیں پکڑے گا تو پھر تمہیں موت آئے گی، پھر تم جہنم میں جلو گے، وہی جو پیچھے ہم پڑھ کر آئے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ تعالیٰ اب تجھے تیری حقیقت بتا رہا ہے۔ الم یک نطفۃ من منی، کیا تو نطفہ نہیں تھا؟ من منی، منی میں سے، یمنا جو ڈالی گئی تھی، ثم کانا پھر تو ہوا، علاقہ جمع ہوا خون، فخلقہ پھر میں نے تجھ کو پیدا کیا، فسوا تجھے سنوارا میں نے، فجعل پس ٹھہرایا منہ اس سے، الزوجین تیرا جوڑا بنایا، میل فیمیل، الذکر والانثی۔ الیس اس نے انسان نے کیا سوال کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سورت کے سٹارٹ میں کہا ایحسب الانسان، کیا انسان یہ کیلکولیشن کر رہا ہے الن نجمع عظامہ کہ ہم نہیں جمع کرنے والے اس کی ہڈیاں؟ تو تعالیٰ کہہ رہا ہے کیا تو وہ نطفہ نہیں تھا من منی میں سے جو ٹپکائی گئی، جو ڈالی گئی، پھر تجھے میں نے اعلیٰ کا جمع ہوا خون بنایا، جس کو آپ بایولوجی میں زائگوٹ بولتے ہو، فخلقہ فسوا پھر تجھے میں نے پیدا کیا اور تجھے درست کیا، پھر تجھے میں نے تیرے میں نے میل فیمیل بنائے، الیس ذالک بقادر کیا میں اس پہ قدرت نہیں رکھتا، الی ان یحیی الموتى کہ جس کو میں نے زندگی دی تھی مر گیا اس کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا۔ صدق اللہ العظیم۔